تمام قسم کی تعریفات و توصیفات اس مالک الملک وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم سب پر بے شمار انعامات اور احسانات کی بارش نچھاور فرمائی، اور ان نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں عنایت فرمایا، جنہوں نے اللہ رب العالمین کے نازل کردہ دین کو نہ صرف کما حقہ ہم تک پہنچایا، اس کی وضاحت کی، بلکہ عملی طور پر اس کا نمونہ، اس کی مثال بھی پیش فرمائی۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کے بھیجے ہوئے تمام انبیاء اور رسل پر بے شمار رحمتیں، برکتیں، نوازشیں اور درود و سلام نازل ہوں، خاص طور سے ہمارے اور آپ کے نبی و رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل و اصحاب، آپ کے ازواج مطہرات اور قیامت تک صحیح معنوں میں آپ کی اتباع کرنے والے لوگوں پر، آمین۔ محترم سامعین، شیطان کی خفیہ چالوں اور سازشوں میں سے سب سے خطرناک چال یہ ہے کہ وہ برائی کو اچھائی بنا کر کے دکھلاتا ہے، بدعت کو سنت بنا کے دکھلاتا ہے، شرک کو توحید کی شکل میں پیش کرتا ہے، ظلم کو عدل اور انصاف کی شکل میں پیش کرتا ہے۔ یعنی وہ برائیوں کو انسان کی نظر میں برائی نہیں رہنے دیتا ہے، کیونکہ برائی جب تک انسان کی نظر میں برائی رہے گی تب تک توبہ کی امید باقی رہے گی۔ وہ توبہ کی جڑ کاٹنے کے لیے برائیوں کو انسان کی نظر میں اچھائی بنا کر کے پیش کرتا ہے، اور وہ برائیوں کے لیے مختلف طریقے سے دلیلیں اور حیلے اور بہانے دے کر کے انسان کو مطمئن کرتا ہے۔ جب تک یہ حیلہ اور بہانہ اور یہ دلیل انسان کے اپنے دل میں رہے تب تک یہ شیطان کی چال کا پہلا زینہ ہے۔ یعنی اس وقت شیطان کے چال میں ہم آ چکے ہیں جب کہ ہم غلط کر رہے ہوں اور ہمارے دل میں اس غلط کام کے لیے بہت سی دلیلیں آئیں جن سے ہم کو یہ معلوم ہونے لگے کہ نہیں، یہ کام بھی درست ہے اور یہ کام اس کے ساتھ کرنا ہی چاہیے تھا، اگرچہ ویسے غلط ہے لیکن اس کے ساتھ اس کی ضرورت تھی۔ یہ پہلا زینہ ہے۔ لیکن جب یہ بات دین تک پہنچ جائے، دینی معاملات میں وہ غلط کاموں کو صحیح بنا کر کے دکھانے لگے، بدعات کو سنت اور شرک کو توحید بنا کر کے دکھانے لگے، اور یہ معاملہ اس حد تک آگے بڑھ جائے کہ آدمی برملا کھلم کھلا اپنے غلط کاموں کی دلیل دے کر کے دوسروں کو بھی مرمانا شروع کر دے، تو اب یہ شیطان کی چال کا آخری حربہ ہے، آخری زینہ ہے۔ اور اگر ہم جائزہ لیں تو آج امت محمدیہ کی اکثریت شیطان کی اس چال میں مبتلا ہے۔ نہ صرف یہ کہ ہمارے ذریعہ اخلاق اور معاملات اور لین دین اور بہت سے دنیاوی کاموں میں برائیاں اچھائیاں بن چکی ہیں، بلکہ دین کے معاملے میں بھی بغیر کسی مسلک کی تفریق کے بہت سے بدعات کے کام، بہت سے گناہ کے کام ہماری نظروں میں اب سنت اور اچھائی کے کام بن چکے ہیں۔ میں نے ذکر کیا بغیر کسی مسلک کی تفریق کے۔ میں اس بات کو الگ سے اس لیے اسپیشلی ذکر کر رہا ہوں کیونکہ ہمارے یہاں عادت یہ بن گئی ہے کہ اگر شرک پر گفتگو کی جائے تو ہماری نظر غیروں کی طرف جاتی ہے، تقلید پر گفتگو کی جائے، شخصیت پرستی پر گفتگو کی جائے، غیروں کی طرف نظر اٹھ جاتی ہے، بدعات پر بات کی جائے ہماری اپنی طرف، اپنے اعمال کی طرف کبھی نظر جاتی ہی نہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارے ٹاپک تو غیروں کے لیے ہوتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ کہیں نہ کہیں جانے انجانے میں کھلم کھلا یا پوشیدہ طریقے سے ہم سب اس طرح کے شیطانی چالوں میں مبتلا ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کا احسان ہے کہ جس طرح اس نے شیطان کو کھلم کھلا اپنی چالوں کے استعمال کی اجازت دی ہے، ویسے ہی شروع سے لے کر کے قیامت کی صبح تک اس نے اس دین کو کما حقہ باقی رکھنے کا انتظام بھی فرمایا ہے۔ چنانچہ علماء کرام نے شروع سے لے کر کے اب تک اور انشاءاللہ العزیز قیامت کی صبح تک
سنت کو بدعت سے الگ کرنے کا کام کیا ہے اور اس کے تعلق سے بہت سے اصول اور قواعد اور گرامر بیان کیے ہیں. پچھلے خطبہ جمعہ میں اسی ٹاپک پر آپ کے سامنے بدعات کے پہچاننے کے کچھ اصول اور قاعدے بیان کیے گئے تھے. میں سب سے پہلے بہت مختصر انداز میں ان قواعد کو ریپیٹ کروں گا, اس کے بعد اس موضوع کو آگے بڑھانے کی کوشش کروں گا. آپ کے سامنے پہلا قاعدہ یہ بیان کیا گیا تھا کہ ہر وہ بات, ہر وہ عبادت جس کی بنیاد صحیح حدیث نہ ہو, قرآن کی آیت نہ ہو, بلکہ کوئی سخت ضعیف یا موضوع روایت کی بنیاد پر اگر کوئی عمل کیا جا رہا ہے دین کا, عبادت کا, تو وہ بدعت ہے. کیونکہ دین کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کی دلیل قرآن سے ہو یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث اور سنت سے ہو. دوسرا قاعدہ یہ بیان ہوا تھا کہ ہر وہ عبادت جس کی بنیاد رائے پر ہو, خیال پر ہو, جیسا کہ ہمارے یہاں بہت سے لوگ بہت سے دینی کام اس بنیاد پر کرتے ہیں کہ ان کے بڑوں نے, ان کے بزرگوں نے, ان کے اولیاء نے یا ان کے پیروں نے ایسا فرمایا ہے, ان کا خیال ہے, ان کا قول ہے, ان کے قول کی بنیاد بہت سے ایسے کام کیے جا رہے ہیں جس کی دلیل قرآن و حدیث کے اندر نہیں ہے. مختلف لوگوں کی پسند, ان کے قول, ان کے رائے کی بنیاد پر اگر کوئی بات, کوئی کام کیا جائے دین کا اور اس کی دلیل قرآن و حدیث میں موجود نہ ہو تو وہ بدعت ہے. تیسری چیز جو آپ کے سامنے بیان ہوئی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرورت ہونے کے باوجود اور کسی رکاوٹ کے نہ ہونے کے باوجود, ضرورت بھی تھی رکاوٹ بھی نہیں تھی, پھر بھی کوئی عمل جان بوجھ کر چھوڑ دیا تو وہ بھی بدعت میں شمار کیا جائے گا. اور اس کی مثال دے کر کے آپ کے سامنے بات واضح کی گئی تھی. میں چونکہ یہ بہت اہم ٹاپک ہے اس لیے ایک مختصر مثال اور آپ کے سامنے رکھتا ہوں. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور حکومت میں حج کرنے کے لیے گئے. حج کے دوران وہ خانہ کعبہ کے چاروں کونوں کا استلام کر رہے تھے, اسے چوم رہے تھے یا ہاتھ کے اشارے سے اس کا استلام کر رہے تھے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ موجود تھے. انہوں نے دیکھا تو کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یمنی رکن کے علاوہ دو وہ کونے جو یمن کے سائڈ میں پڑتے ہیں, یمنی جن کو کہا جاتا ہے, یمنی کونوں کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقی شامی کونوں کا استلام نہیں فرماتے تھے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے دلیل میں کہا لیس شیء من البیت مہجورا, اے عبداللہ ابن عباس, بھلا خانہ کعبہ جیسی مقدس جگہ میں کوئی چیز چھوڑنے کے لائق ہو سکتی ہے؟ اس کا تو جتنے بوسہ لیا جائے, جتنے استلام کیا جائے, جتنے اس سے آدمی قریب ہو اتنی برکت حاصل ہوگی, بھلا کوئی چیز چھوڑنے کے لائق ہوتی ہے؟ بظاہر بہت مضبوط عقلی دلیل تھی. واقعی اللہ رب العالمین کا گھر ہے, جتنی زیادہ اس سے آدمی قریب ہو, جتنے زیادہ چمٹے بوسہ لے, اس سے برکت حاصل ہوگی. عقل یہی کہتی ہے. جواب میں حضرت عبداللہ ابن عباس نے جو بات کہی تھی وہ کوئی بہت منطقی اور بہت باریک بات نہیں تھی. انہوں نے ایک آیت کریمہ تلاوت فرمائی, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کی بات عقلی طور پر بظاہر بہت درست معلوم ہو رہی ہے, مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف رکن یمانی کا استلام کیا ہے, دوسرے باقی دو کونوں کا استلام نہیں کیا ہے. اور یہ جو کام آپ کر رہے ہیں عقل کے ذریعے اگرچہ درست معلوم پڑ رہا ہے مگر آپ کی سنت کے خلاف ہے. آپ نے جان بوجھ کر چھوڑا تھا, حالانکہ برکت اس سے بھی حاصل ہو سکتی تھی, کوئی رکاوٹ موجود نہیں تھی, آپ چاہتے تو کرتے مگر آپ نے نہیں کیا. آپ کا یہ نہ کرنا اور چھوڑ دینا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بن گئی. اب اگر کوئی چاروں کونوں کا استلام کرتا ہے تو یہ بدعت میں داخل ہو جائے گا. اسی طرح چوتھا قاعدہ آپ کے سامنے بیان ہوا تھا کہ اگر اسلاف سے یعنی صحابہ کرام سے, تابعین سے, تبع تابعین سے اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے علماء اور صالحین سے دین کی کوئی بات منقول نہیں ہے, نہ انہوں نے دین کی کوئی بات بیان کی, نہ اس پر عمل کیا, نہ اس کا کتابوں میں تذکرہ, کوئی تذکرہ ہی موجود نہیں ہے اسلاف کے دور میں جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بہتر دور قرار دیا ہے, تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ عمل دین کا حصہ نہیں ہے. اگر صحابہ, تابعین اور تبع تابعین کے زمانے میں کسی طرح کا فکر, کوئی نظریہ, کوئی بات, کوئی سوال, کوئی عمل, کوئی قول بالکل سرے سے پایا ہی نہیں گیا, کوئی وجود نہیں تھا, اسلاف کے دور کے بعد دین کی کوئی چیز اگر ایجاد کی گئی ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ بدعت ہے, کیونکہ دین وہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سکھلایا اور صحابہ نے نسل در نسل تابعین اور تبع تابعین تک اس کو پہنچایا ہے.
اور جس کا تذکرہ ان تمام ادوار میں نہ ملے، یہ نہ ملنا اس بات کی دلیل ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے خلاف ہے۔ یہ 4 بنیادی اصول آپ کے سامنے بیان کیے تھے۔ 5واں اصول یہ ہے کہ ہر وہ عمل، ہر وہ عبادت کا کام جو شریعت کے عام قاعدے کے خلاف ہو وہ بدعت ہے۔ شریعت کے بہت سے قواعد، عام قواعد ہیں جس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، اور ان قواعد کی روشنی میں تمام مسائل پر قیاس و اجتہاد کیا جاتا ہے۔ بہت سے عام قواعد ہیں، ان عام قواعد کا تعلق اہل علم سے ہے۔ اہل علم ہی اس کو جانتے ہیں، اہل علم ہی اس کو کسی وقت فٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن بطور قاعدے کے میں آپ کے سامنے اس کو بیان کر رہا ہوں، ایک اصول کے طور پر، کہ شریعت کے جو مسلمہ متفقہ قواعد ہیں، اگر کسی کا کوئی عمل اس قاعدے کے خلاف ہو تو وہ بدعت میں داخل ہے۔ اب اس کی مثال ہے، شریعت کا ایک قاعدہ یہ ہے کہ کسی بھی نفلی نماز کے لیے اذان اور اقامت نہیں ہے۔ ایک قاعدہ بن گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی دیکھ ڈالیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام اللیل بھی کیا، جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز بھی پڑھائی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتوں کا بھی اہتمام فرماتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استسقاء کی بھی نماز پڑھائی، آپ نے کسوف اور خسوف، چاند گرہن، سورج گرہن کی بھی نماز پڑھائی ہے، آپ نے صلاۃ الخوف، مختلف قسم کی نمازیں پڑھائی، نوافل نمازیں، لیکن کہیں بھی نہ اذان کا تذکرہ ہے نہ اقامت کا تذکرہ۔ اب یہ ایک اصول بن گیا، نوافل کے لیے نہ اذان ہے نہ اقامت ہے، لہذا اگر کسی بھی نفلی نماز کے لیے اذان یا اقامت کہی جائے تو وہ بدعت میں شمار ہوئی۔ تو متفقہ قاعدے کے خلاف اگر کوئی عبادت کی جائے تو وہ بدعت ہے۔ ایسے ہی ہر وہ عمل جس کا تعلق دین سے نہیں ہے، دنیا سے ہے۔ آپ جانتے ہیں دنیا کے اندر جو کام کیے جاتے ہیں 2 قسم کے ہوتے ہیں، بعض وہ ہیں جن کا تعلق عبادت سے ہے، دین سے ہے، اور بعض وہ چیزیں ہیں جن کا تعلق دنیا سے ہے۔ دنیاوی معاملات میں ہمیں اور آپ کو کچھ وصول بتلا کر کے آزاد چھوڑ دیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر لباس کیسا پہننا ہے، اب اس کا کوئی نام لے کر کے نہیں بتلایا گیا ہے، اس کا رنگ لے کر کے نہیں بتلایا گیا ہے، بتلایا بھی نہیں جا سکتا تھا، اس لیے وصول بتا دیا کہ فلاں فلاں وصول کے مطابق اگر آپ کا لباس ہے تو درست ہے۔ کاروبار کیسے کیا جائے، ظاہر سی بات قیامت کے سارے کاروبار کی تفصیل تو حدیث میں نہیں آ سکتی تھی، وصول بیان کر دیے گئے۔ یہ دینی معاملات ہیں، دنیاوی معاملات ہیں۔ دینی معاملات میں اصل کیا ہے، جو بیان کر دیا گیا بس وہی آخر ہے۔ دنیاوی معاملات میں ایک وصول بیان کر دیا گیا، اس وصول کے خلاف نہیں ہے تو جائز ہے، کوئی کچھ بھی کرے۔ مثال کے طور پر سواری اختیار کرنا جائز ہے، اب جتنی بھی نئی سے نئی سواریاں نکل آئے سب جائز ہوگی، ایک قاعدہ ہے، اصول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری استعمال فرمائی ہے، سواری استعمال کرنا جائز ہے۔ لیکن دینی معاملات میں اصل کیا ہے، توقیف۔ توقیف کا مطلب یہ ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات دین کے طور پر بیان کر دی بس وہ ختم ہے، اس سے کسی بھی اعتبار سے کسی بھی طور پر اضافہ کرنا یا تبدیلی کرنا جائز نہیں ہے۔ تو دنیاوی معاملات میں انسان آزاد ہے۔ میں نے مثال دی کپڑے کی، لباس کی، کوئی بھی کسی بھی رنگ کا آدمی لباس پہنے، کسی بھی ڈھنگ کا لباس پہنے، اگر وہ شریعت کے عام قاعدے کے خلاف نہیں تو جائز ہے۔ لیکن اگر دنیاوی معاملات میں سے کسی جائز کام کو، جائز کام کی کسی خاص شکل کو، دنیاوی معاملات میں سے کسی جائز کام کی کسی خاص شکل کو کوئی آدمی نیکی کا ذریعہ سمجھ کر اپنے لیے خاص کر لے، انجام دینے لگے، تو اب وہ دنیاوی کام بھی بدعت میں شمار ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال دے رہا ہوں، انشاءاللہ بات واضح ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر مخصوص رنگ کا کوئی لباس پہننا، جیسے صوفیہ حضرات کے یہاں صوفیہ کا لفظ صوف سے بنا ہے، صوف کے معنی اونی لباس، دنیا سے لا تعلقی کے اظہار کے لیے، دنیا سے تعلق نہ رکھنے کو ظاہر کرنے کے لیے صوفیہ حضرات نے موٹا جھوٹا اونی کپڑا پہننا اپنا ایک شعار بنا لیا، اپنی علامت پہچان بنا لی، اور اس کو وہ نیکی کا ذریعہ سمجھنے لگے۔ عام طور پہ کوئی آدمی اون کا لباس پہنے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اسی اون کے لباس کو کوئی آدمی اپنے لیے علامت بنا لے اور اسے نیکی کا، عبادت کا ذریعہ سمجھنے لگے، اب ظاہر سی بات ہے وہ دنیاوی معاملہ بھی دینی معاملہ بن گیا۔ لہذا ایسا ہر کام جو دنیاوی ہے
لیکن اس کو دین کا حصہ یا عبادت کا حصہ یا ثواب کا حصہ یا فضیلت کا حصہ سمجھ کر کے کوئی آدمی اپنے لیے خاص کر لیتا ہے تو اس کے لیے اب بدعت میں شمار ہوگا. اب اس کا دائرہ بہت وسیع ہے. ہمارے معاشرے میں باقاعدہ کس درگاہ کا آدمی مرید ہے، اس کی پگڑی کس رنگ کی ہوتی ہے، اسی رنگ کی پگڑی سارے لوگ پہنتے ہیں، اس کو عبادت کا حصہ سمجھتے ہیں. کس رنگ کا لباس اس پیر نے پہنا تھا اس رنگ کا لباس پہنا جاتا ہے. کس طرح کا طور طریقہ اختیار کیا تھا، رومال ہے یہ دوسری چیزیں جو آپ معاشرے کے اندر دیکھ رہے ہیں. بہت سے پیروں کے مریدوں نے اپنے پیروں کی طرف نسبت کر کے لباس کی بہت سی چیزوں کو اپنے لیے نیکی کا ذریعہ سمجھ لیا. وہ چیز پہلے تو جائز تھی مگر چونکہ اسی نیکی کا ذریعہ سمجھ لیا گیا ہے اس لیے اب وہ بدعت میں شمار ہوگی. تو یہ ایک عام قاعدہ ہے. دنیا کا کوئی بھی کام جو جائز ہے مگر اسے انسان عبادت کا حصہ سمجھ کر کے ثواب اور فضیلت کا ذریعہ سمجھ کر کے اپنے لیے اپنا لے اختیار کر لے تو اب وہ بدعت ہے. لہذا کسی مخصوص پیر کے کلر کا کوئی کرتا پہن لے کوئی امامہ پہن لے تو یہ ساری کی ساری چیزیں بدعت میں شمار ہوگی. اگرچہ اس کا تعلق کفار سے نہیں ہے لیکن اس کے باوجود چونکہ اس رنگ کے لباس کو اس کیفیت کو اس نے فضیلت اور نیکی کا ذریعہ سمجھ لیا جو فضیلت کی چیز نہیں تھی، یہ دین میں اضافہ اور بدعت ہے. اسی طرح بدعت کے قواعد میں سے یہ بھی ہے کہ ہر وہ کام جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اللہ رب العالمین نے جس سے منع فرما دیا، ممنوع کام کے ذریعہ اگر کوئی آدمی اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کی نزدیکی اللہ کی بندگی کرنا چاہتا ہے مگر وہ ایسا کام کر رہا ہے جس کام سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا ہے تو یہ گناہ اور مخالفت ہونے کے ساتھ ساتھ بدعت ہے. اس کی مثال یہ ہے کہ رقص، گانا، میوزک، باجا، اس طرح کی چیزیں شریعت میں ممنوع ہے. ان ساری چیزوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی صراحت کے ساتھ منع فرما دیا ہے. اب اگر کوئی بھی نعت پڑھ رہا ہو، حمد پڑھ رہا ہو، یہاں تک کہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہو اور اسی کے ساتھ وہ رقص بھی شامل کر لے، اسی کے ساتھ وہ میوزک بھی شامل کر لے، اسی کے ساتھ وہ کچھ اور گانا باجا شامل کر لے اور وہ سمجھے کہ اس خاص قسم کی محفل سجانے سے اللہ رب العالمین کی قربت حاصل ہو جائے گی، یہ فضیلت و ثواب کا ذریعہ ہے، تو فضیلت و درکنار یہ بدعت کا ذریعہ ہے. مثال کے طور پر صوفیہ کے ہاں دیکھیے مختلف قسم کے نعتیہ کلمات رقص کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں اور اس میں مختلف قسم کے گانے اور میوزک کا بھی سلسلہ جاری ہے. اور ابھی آپ نے جشن عید میلاد النبی کے موقع پر دیکھا ہوگا کہ عید میلاد النبی کے نام پر وہ تمام تر خرافات ہوتے ہیں جن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی صراحت کے ساتھ منع فرما دیا ہے. تو کسی بھی ممنوع کام کو اگر آدمی عبادت کا ذریعہ سمجھ کر کے انجام دیتا ہے تو عبادت تو اس کی ہوگی ہی نہیں، اس کے ساتھ ساتھ وہ بدعت کو انجام دینے والا گنہگار اور مجرم ہوگا. اسی طرح ایک قاعدہ یہ ہے کہ ہر وہ عبادت جسے شریعت نے مقید کر دیا ہے، مقید کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے کوئی وقت متعین کر دیا، کوئی جگہ متعین کر دی، کوئی تعداد متعین کر دی، کوئی کیفیت متعین کر دی، وہ کام شریعت کی نظر میں متعین ہے، اس متعین کام کو اس متعین کیفیت سے ہٹا کر کے دوسری جگہ اس کو استعمال کرنا. اس کی مثال یوں ہے، طواف خانہ کعبہ کے ساتھ خاص ہے، سعی صفا اور مروہ کے ساتھ خاص ہے. اب اگر کوئی خانہ کعبہ کے علاوہ کسی دوسری جگہ سعی کرنا چاہے، طواف کرنا چاہے، صفا مروہ کے علاوہ کسی دوسری پہاڑی کی سعی کرنا چاہے، وہ چاہے غار حرا میں کیوں نہ چلا جائے، جبل نور پہ کیوں نہ چلا جائے، کہیں بھی چلا جائے، خانہ کعبہ کے علاوہ کسی اور جگہ کا وہ طواف کر رہا ہے، صفا مروہ کے علاوہ کسی اور جگہ کی وہ سعی کر رہا ہے، تو اب صفا اور مروہ کے ساتھ سعی خاص تھی، اسے عام کر دیا اس نے. طواف خانہ کعبہ کے ساتھ خاص تھا، اسے وہاں سے نکال کے عام کر دیا، یہ بدعت میں شمار ہوگا. یا تعداد میں اضافہ کر دیا جائے، مثال کے طور پر 5 وقت کی نماز فرض ہے، کوئی 6 وقت پڑھنے لگے، تعداد میں اضافہ ہو جائے، یہ بدعت، حرام ہونے کے ساتھ ساتھ بدعت ہے.
कैफियत में तब्दीली कर दी जाए। मिसाल के तौर पर शरीयत ने नमाज की कैफियत ये बयान फरमाई है कि क़ियाम के बाद रुकू और रुकू के बाद सुजूद, ये तरतीब है। कोई आदमी इस तरतीब को बदल दे, पहले सजदा करके फिर रुकू करना चाहे, या शरीयत ने वजू की तरतीब बयान फरमाई है, पहले चेहरा फिर हाथ उसके बाद पैर, कोई इस तरतीब को तब्दील कर दे, अपने एतबार से कोई तरतीब बना लेता है, तो उसका वजू तो नहीं होगा, उसकी नमाज तो नहीं होगी, इसके साथ साथ वो बिदअती होगा, बिदअत को अंजाम देने वाला गुनहगार होगा। तो शरीयत ने जिस काम को जिस जगह के साथ खास कर दिया वो जगह के साथ खास, जिस वक्त के साथ खास कर दिया उस वक्त के साथ वो खास है, जिस कैफियत के साथ खास कर दिया उस कैफियत के साथ वो खास है, जिस तादाद के साथ खास कर दिया है उस तादाद के साथ वो खास है, उसमें किसी भी एतबार से कोई तब्दीली नहीं की जा सकती है। बहुत सी मिसालें हैं लेकिन मैं ज्यादा तफसील नहीं जा सकता। ऐसे ही एक कायदा यह है कि शरीयत का हर वो काम, इबादत और बंदगी का हर वो काम जिसे शरीयत ने आम रखा है, किसी भी वक्त उसको अंजाम दिया जा सकता है, लेकिन कोई आदमी बिला किसी खास सबब और जरूरत के उस आम इबादत को अपने लिए किसी एक वक्त में खास कर ले। वो बात आम थी, इबादत आम थी, किसी भी वक्त आप अंजाम दे सकते थे, लेकिन उस इबादत को करने के लिए हमने अपने तौर पर एक वक्त मुतय्यन कर लिया है, हालांकि उस मुतय्यन करने की कोई वजह नहीं है, बिला वजह मुतय्यन कर लिया है। तो आम को हमने खास कर दिया, जो मुतय्यन नहीं था उसको मुतय्यन कर दिया, ये बिदअत है। उसकी मिसाल यूं है, नफली रोजे रखना हर दिन जायज है, अलबत्ता शनीचर के दिन खास करके या जुमा के दिन खास करके रोजा रखना ममनू है, या ईदैन वगैरह में ममनू है, ममालियत के औकात अलग हैं। बाकी और अय्याम में रोजा रखना आम है, किसी भी दिन रोजा रखा जा सकता है। 2 दिन खास कर दिए गए हैं, सोमवार और जुमेरात को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजा रखा करते थे, कोई खास करना चाहे खास कर सकता है, वो खास दिन है, बाकी दिनों में रोजा रखना आम है। अब अगर कोई आदमी मिसाल के तौर पर सोमवार के बजाय इतवार को रोजा अपने लिए खास कर ले, वो सोचे कि हम सोमवार को नहीं बल्कि हम इतवार को रोजा रखेंगे या हम शनिचर को रोजा रखेंगे, तो शरीयत का जो काम आम था उसको अपनी इबादत में, अपने मामूल में उसने खास कर दिया है, अपने अमल के जरिए उसको खास कर दिया, बगैर किसी सबब के। यह आखिर जुमला असल है, बगैर किसी सबब के। अगर सबब के साथ है तो फिर बिदअत नहीं है। मिसाल के तौर पर किसी की छुट्टी रहती है शनिचर को, इतवार को, उसने सोचा भाई छुट्टी का दिन है, घर पे रहना है, चलो इस दिन रोजा रख लेते हैं। अब ये एक सबब है, अगर सबब बदल जाए तो उसके रोजे का दिन भी बदल जाएगा। अगर बुध को छुट्टी होने लगे तो वो बुध को रोजा रखने लगेगा, छुट्टी की बुनियाद पर इतवार को रोजा रखता है, सबब है, अब बिदअत नहीं है। लेकिन बगैर किसी सबब के किसी आम चीज को किसी वक्त के लिए खास कर लिया जाए, बिदअत है। मैं उसकी एक आध मिसालें और देता हूं ताकि हम लोगों को इस तरह की चीजें आए सामने। मिसाल के तौर पर हर काम की शुरुआत पर बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहिए, आम बात है, लेकिन कोई आदमी हर काम पर बिस्मिल्लाह तो नहीं करता है, लेकिन अजान कहने से पहले बिस्मिल्लाह कह रहा है, इकामत कहने से पहले बिस्मिल्लाह कह रहा है, नमाज शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह कर रहा है, या कोई और ऐसा काम जिसके लिए बिस्मिल्लाह खास नहीं किया गया है, उस खास मौके पर वो बिस्मिल्लाह कह रहा है, हालांकि और मौकों पर बिस्मिल्लाह वो नहीं कह रहा है। अब अगर वो ये समझता है कि भाई कहना तो आम मौकों पर भी चाहिए, मगर मुझसे कोताही हो जाती है, नहीं कह पाता हूं, इस मौके पर मैं कह लेता हूं, कोई हर्ज की बात नहीं है। लेकिन अगर उसका ख्याल यह है कि नहीं इस मौके पर खास तौर से बिस्मिल्लाह कहने की कुछ फजीलत है इसलिए, तो अब ये बिदअत में शुमार हो जाएगा। इसलिए जो इबादत आम है उसे आम रखना चाहिए, जो खास है उसे खास रखना चाहिए। यहां तक कि उलमा ने लिखा है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसा साबित भी है कि सुन्नतें और नवाफिल उनकी पाबंदी इतनी नहीं करनी चाहिए कि देखने वाला आदमी या करने वाले आदमी के जहन में फरीजे के बराबर होने का तसव्वुर पैदा हो जाए। जितनी पाबंदी के साथ फर्ज की अदायगी की जाती है, बिल्कुल उतनी ही पाबंदी के साथ सुन्नतों की पाबंदी करना, यह अमली तौर पर फर्ज और सुन्नत को बराबर कर देना हो गया। इसीलिए उलमा ने लिखा है कि सुन्नतों की खूबसूरती इसमें है कि उसे कभी कभार छोड़ भी दिया जाए, सुन्नतों की खूबसूरती इसी में है। तो जिस अमल को आम रखा गया है उसको आम रखा जाए। मेरी मुराद कतान ये नहीं है कि हमारे यहाँ इस जुमले को अपने लिए राहत का सामान समझ करके लोग सुन्नतों से दस्तबरदार हो जाएं। ये कतान
बहुत सख्त गुनाह का काम है, और हमारे नेक अमाल को पूरा करने का जो बहुत बड़ा जरिया है सुन्नत, वो दरवाजा बंद हो जाएगा। मैं सिर्फ ये बतलाना चाहता हूं कि जो चीज आम है उसे आम रखा जाए, उसे खास न रखा जाए। जो सुन्नत के दर्जे में उसको सुन्नत ही समझा जाए, उसे फर्ज न समझा जाए। आप देखिए, आप मिसाल देखिए अपने मुआशरे में, आप देखिए नमाज की कितनी रकातें हैं, बाकायदा वो शुरू की सुन्नतें, फिर फर्ज और बाद की सुन्नत और उसके बाद नफिल ऐड कर देते हैं। और अवाम जिसको ये नहीं मालूम है कि नफल का माना क्या होता है, वो बाकायदा सारी रकातों को जोड़ कर कहती है इशा में इतनी रकातें हैं, नफिल को भी जोड़ के कहती है और पूरी पाबंदी के साथ उसकी अदायगी करती है जैसे वो फर्ज के बराबर हो, हालांकि वो सुन्नत भी नहीं, नफल है। तो जब किसी चीज के दर्जे में तब्दीली की जाती है तो ख्यालात भी तब्दील हो जाते हैं। इसलिए जो चीज जिस दर्जे की है उसको उसी दर्जे में रखा जाए। मैं मिसाल दूं आपको, मैं आपको अमाल से पीछे नहीं करना चाहता हूं, मगर सहाबा इकराम इन बातों पर कितना ख्याल रखते थे। हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर और कई सहाबा इकराम से साबित है कि बाज मौकों पर उसात और ताकत होने के बावजूद कुर्बानी नहीं करते थे। बाज मौकों पर, ऐसा नहीं कि हमेशा, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हमेशा किया है। क्यों नहीं करते थे? वो कहते थे इसलिए नहीं कर रहा हूं कहीं लोग मेरे इस अमल की बुनियाद पर कुर्बानी को फर्ज ना समझ लें। उनका अमल, वो खलीफा थे, उनका अमल लोगों के लिए नमूना होता था, इसलिए वो चाहते थे मेरे अमल के जरिए गलत मैसेज ना जाने पाए। ये अवाम की बात नहीं हो रही है। अगर कोई आदमी नमूना है, मुआशरे का मॉडल है, तो उसे चाहिए कि वो नफिल को नफिल के दर्जे में रखे। है तो उस्मान रज़ियल्लाहु ताला के सिलसिले में मरवी है कि वो हज के लिए गए और उन्होंने मिना में 4 रकात नमाज पढ़ाई, जबकि वहां 2 रकात नमाज पढ़ी जाती है, 4 रकात नमाज पढ़ाई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बाद के खुलफाए राशिदीन से 2 ही रकात पढ़ना साबित है। उनसे पूछा गया, सारे लोगों ने 4 रकात नमाज पढ़ ली। बाद में उनसे पूछा गया खलीफतुल मुस्लिमीन, ये आपने 4 रकात नमाज क्यों पढ़ाई, हालांकि आपको खूब मालूम है कि 2 रकात अल्लाह के रसूल पढ़ते थे, आप खुद पढ़ चुके हैं। उन्होंने कहा मामला यह है कि यहाँ हज करने के लिए हर तरह के लोग आए हुए हैं, दूर दराज के आराबी और बद्दू भी आए हुए जिनके दिन की बारीकियां मालूम नहीं है। मेरा अमल उनके लिए नमूना करार पा जाएगा। अगर मैं 2 रकात पढ़ूंगा तो कहीं उनको गलत फहमी ना पैदा हो जाए, इसलिए हमने 4 रकात पढ़ी है। तो सहाबा इकराम, हमारे असलाफ इस बात का पूरा ख्याल रखते थे कि जो चीज जिस दर्जे की है उसको उस दर्जे में रखा जाए। हमारे यहां गलत को गलत कहने और गलत की तरदीद करने के मामले में भी इस वसूल की बड़ी सख्त खिलाफ वर्जी पाई जाती है। गलत को गलत कहा जाए, गलत की तरदीद की जाए, मगर उससे पहले ये जान लेना चाहिए कि ये गलत जिसका आप रद्द कर रहे हैं किस दर्जे का रद्द है। एक आदमी फर्ज छोड़ रहा है, उसका आप रद्द करना चाहते हैं। एक आदमी सुन्नत का तारीख है, सुन्नत छोड़ रहा है, उसका आप रद्द करना चाहते हैं। एक आदमी नवाफिल की पाबंदी नहीं करता है, उसका रद्द करना चाहते हैं। क्या तीनों किस्म के रद्द के लिए एक ही तरीका अख्तियार किया जाएगा? बिल्कुल नहीं। तीनों के दर्जात अलग अलग हैं और तीनों के लिए तरीका भी अलग अलग होगा। इसीलिए हमारे यहाँ खास तौर से मैं सोशल मीडिया की बात कर रहा हूं, बहुत सी ऐसी चीजें जो शरीयत में नवाफिल के दर्जे में हैं, नवाफिल के दर्जे में हैं, या ज्यादा से ज्यादा सुन्नत के दर्जे में हैं, उन पर बड़ा जोर दिया जाता है। इसके मुकाबले में बहुत सी वो चीजें जो फर्ज के दर्जे में हैं, जो हमारे अकीदे से मुतालिक हैं, उन सारी चीजों पर कोई जोर नहीं है। अभी देखिए शादी ब्याह का मौसम चल रहा है, हमारे यहाँ सेहरा पर बड़ा जोर है, बड़ा जोर। सेहरा नहीं होना चाहिए, ठीक है, नहीं होना चाहिए, मैं भी कह रहा हूं नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या सेहरा ही असल था जिस पर सारा जोर डाला जाए? दूल्हे के चेहरे पर दाढ़ी नहीं, कोई जोर नहीं। लिबास कैसा पहने हुए है, कोई मतलब नहीं। हलाल हराम की तमीज नहीं है, कोई मतलब नहीं। बस चेहरे पर सेहरा नहीं होना चाहिए, मालूम पड़ता है ये असल है, बाकी चीजें नकल है। हालांकि ये फर्क हो गया, ये नकल है, बाकी चीजें असल थी। ऐसे हलाल हराम की तमीज के ताल्लुक से मैं मिसाल दूं, क्योंकि मिसालों से बात वाज़ेह हो जाती है, इसलिए मैं आपके सामने बातें रख रहा हूं। हलाल हराम की तमीज के ताल्लुक से मैंने कई बार ये बात जिक्र की है कि एक असली हराम है और एक सबबी हराम है। असली हराम का मतलब यह है कि शरीयत ने उसको असलन हराम करार दिया है। मिसाल के तौर पर बहता हुआ खून हराम है, मुर्दार हराम है, खंजीर का गोश्त हराम है, यह असलन हराम है और हर हालत में हराम है, सिवाय इसके कि आदमी सख्त मजबूरी की कैफियत में पहुंचे, हराम है, यह असलन हराम है। और बहुत सी दूसरी चीजें क्या हैं, वो असलन हराम नहीं है, सबबन हराम है। सबबन हराम होने का माना यह है कि वो असल में तो जायज और हलाल था, मगर उसके साथ कोई ऐसी चीज ऐड कर ली गई है जिसकी वजह से वो हराम हो गया। मिसाल के तौर पर शीरीनी है, हलाल है,
کھا سکتے ہیں, استعمال کر سکتے ہیں. اسی شیرینی کو غیر اللہ کے نام پر نذر و نیاز کر دیا جائے, اسی پر فاتحہ پڑھ دیا جائے, اب وہ ہمارے لیے حرام ہو گیا. صدقے کا مال, وہی مال اگر ہدیے کے طور پر حاصل ہو جائے حلال ہے, اگر وہ صدقے کے طور پر حاصل ہو تو صدقہ کا جو مستحق نہیں ہے اس کے لیے وہ حرام ہے. اب وہ اس لیے نہیں حرام ہے کیونکہ وہ خون ہے یا مردار ہے یا نہیں, وہ حلال تھا, اس پہ جو ایک صدقے کی نیت ایڈ ہو گئی ہے اس وجہ سے وہ حرام ہو گیا. دونوں میں فرق ہونا چاہیے. جو اصلی حرام ہے اس کی حرمت بھی سخت ہے اور قرآن نے اس کے تعلق سے بڑی صراحت کے ساتھ آیات آئی ہوئی ہیں, اور جو سبباً حرام ہیں وہ بھی حرام ہیں, حرام وہ بھی ہیں لیکن اس درجے کا حرام نہیں ہے جس درجے کا حرام اصلی حرام ہے. میں اس کی مثال آپ کے سامنے رکھوں. ہمارے یہاں بہت سے لوگ مثال کے طور پر کسی کی شادی میں گانا باجا ہو جائے, کوئی خلاف شرع کام ہو جائے, میں کسی پہ کمنٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں لیکن میں وضاحت میں کوئی کمی بھی نہیں کرنا چاہتا ہوں, کسی کو اچھا لگے برا. شادی بیاہ میں کسی کے ہاں گانا باجا ہو جائے یا خلاف شریعت کوئی کام ہو جائے, بہت سے لوگ ان کی دعوتوں میں جانے سے پرہیز کرتے ہیں. میں بھی کہتا ہوں پرہیز کرنا چاہیے, اچھی بات ہے. خلاف شرع کام ہو میں پرہیز کرنا چاہیے. جو لوگ آئیڈیل ہیں, جو لوگ آگے ہیں, ان کو زیادہ پرہیز کرنا چاہیے, اچھی بات ہے. لیکن ایسے ہی لوگ جو اس طرح کے کھانے کو سخت حرام کہتے ہیں, دوسروں کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں اور پرہیز کرتے ہیں, حالانکہ پرہیز کرنا چاہیے, وہی لوگ سود کا بھی مال کھا رہے ہیں, وہی لوگ حرام آمدنی بھی حاصل کر کے کھا رہے ہیں, وہی لوگ بیڑی, تمباکو, سگریٹ, گٹکھا جیسے حرام چیزوں میں مبتلا ہیں. یہ اصلاً حرام ہیں, ان کی پرواہ نہیں ہے. جو سبباً حرام ہے کہ اگر وہ سبب ہٹا دیا جائے تو پھر سے وہ حلال ہو جائے گا, اس کی زیادہ پرواہ ہے. تو شریعت نے ہر چیز کا ایک مزاج رکھا ہے, ہر چیز کی ایک کیٹیگری رکھی ہے, ہر چیز کا ایک درجہ رکھا ہے. اصل خوبصورتی اسی میں ہے کہ تمام چیزوں کو ان کے درجے میں, ان کے اصل حیثیت پہ رکھا جائے. اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ بہت سی بنیادی باتوں کو اپنی عملی زندگی میں لا کر کے اور عملی طور پر لوگوں کے لیے نمونہ بننے کی کوشش کریں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں کتاب و سنت کو کما حق کو سمجھنے, اس پر عمل کرنے اور تمام قسم کی بدعات اور خرافات سے دور رہنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.